اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نئی اپڈیٹس اور ایک نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے 24 نومبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور عمران خان صاحب نے جو کال دی تھی آج بھی علیمہ خان صاحبہ اور دیگر لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب سے کنفرمیشن لی گئی ہے کہ اس حوالے سے کیا آپ سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یا کوئی ٹیم آپ کو ملی ہے. تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر ہدایات دی ہیں کہ میرا جو 24 نومبر کے حوالے سے پیغام تھا اور احتجاج تھا وہ ویسے کا ویسے ہی برقرار رہے گا. پوری قوم سے انہوں نے اپیل کی ہے, ہر مکتبہ فکر سے اپیل کی ہے, خاص طور پر طلبہ سے, وکلاء سے, کسانوں سے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا ہے, یہ وقت پاکستان کے لیے قربانی دینے کا ہے, یہ وقت پاکستان کے لیے سٹینڈ لینے کا ہے. اور اگر ایسے وقت میں آپ اس ظلم جبر فسطائیت کے خلاف نہیں نکلتے تو یقینی طور پر آپ کے مقدر میں یہی ذلت لکھ دی جائے گی جس ذلت کا سامنا آپ پچھلے 2-2.5 سال سے کر رہے ہیں. یعنی جب سے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن عروج پر ہے, جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا وہ کاروائیاں عروج پر ہیں. کسی کی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے, کوئی انسان سکون سے اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتا, خاص طور پہ جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اس کے کاروبار تباہ کیے گئے ہیں, ان کے گھر بار بار ریڈ کر کے ان کی فیملی کو رسک کیا گیا ہے اور معصوم بچوں پر جس طرح کا ٹارچر کیا گیا اور مختلف ممبران اسمبلی کی بزرگ والدین پر اور جس طرح سے مراد سعید کے بھائی پر انہوں نے ٹارچر کیا, یہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ چیز میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جب دھند چھٹے گی تو آپ کے سامنے ایسی ایسی کہانیاں آئیں گی جو آپ نے شاید سوچی بھی نہیں ہوگی. بہرصورت 24 نومبر کی تیاریاں عروج پر ہیں. واقعی حکومت نے اس پر انٹرنیٹ کی سروس پر اور سم کی سروس پر پابندی لگانے کا مکمل طور پر حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور کل کا دن یعنی آج سے فائر وال ایکٹیو کر دی گئی ہے. کل کے دن سے انٹرنیٹ سروس اور سم سروس نہیں چلے گی. انہوں نے اس کے علاوہ پورے اسلام آباد کو, پنڈی کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے اور جو اسلام آباد کی ہاسٹلز ہیں جہاں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں, طلبہ رہتے ہیں, ان کو آج رات ہاسٹل خالی کروائے جا رہے ہیں. اور کس کے حکم پر کروائے جا رہے ہیں, کس وجہ سے کروائے جا رہے ہیں, ساری کی ساری مینجمنٹ اور آئی جی صاحب جن کے حکم پہ ہو رہا ہے اور ڈی سی صاحب, ایس صاحب, وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ہمیں کس کی ہدایات ہیں اسٹوڈنٹس کو وہاں سے دربدر کرنے کی. تو خیر یہ سچویشن اس وقت 24 نومبر کے حوالے سے ہے. بشرا بی بی کا پیغام بھی آیا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دیکھیں یہ ملک صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے, یہ ملک پاکستانیوں کا ہے, یہ ملک آپ کا ہے, پوری قوم کا ہے اور آپ نے مل کر من حیث القوم اس کے لیے ایک رول پلے کرنا ہے. انہوں نے ایک بیان دیا کہ جب عمران خان صاحب ننگے پاؤں مدینہ منورہ گئے تو کال آئی جنرل باجوہ کو اور جنرل باجوہ کی. اب اس میں بہت سے حکومتی صحافی ہوں یا حکومتی صفوں میں بیٹھے ہوئے وزیر ہوں, وہ کہتے ہیں بار بار کہ یہ سعودیہ پہ اٹیک ہوگا, جبکہ بشرا بی بی نے سعودیہ کا نام نہیں لیا. بریگیڈیئر جنرل امجد جو ان کے سسر تھے جنرل باجوہ کے, سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے, قادیانی مذہب سے ان کا تعلق تھا اور وہ ہدایات دیتے تھے. ان کی ہدایات کے مطابق جنرل باجوہ چلتے تھے اور جنرل باجوہ کو عمران خان کا شلوار قمیض پہننا بھی پسند نہیں تھا. تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب کے اندر تھیں اور جس کو جنرل باجوہ سمیت بہت سے ایسے لوگ جو مکس سوچ رکھتے ہیں یا دین اسلام کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ نالج رکھتے ہیں, نہ اس حوالے سے کوئی فکر مند ہے, تو ایسے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بشرا بی بی نے بہت اہم ترین انکشاف کیا ہے اور یہ ریئلٹی بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈریسنگ سے اور ان کے دین سے محبت سے اور مدینہ منورہ سے محبت سے اور در آقا علیہ السلام سے محبت سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اب آخر میں بات کروں گا, کل میں نے اپنی ساہیوال کی سیاسی صورتحال پر بات کی تھی اور میں نے کچھ عام ترین سوالات رکھے تھے ہمارے ایم این اے صاحب اور ہمارے ایم پی اے صاحبان کے سامنے کہ آپ مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کر دیں. میں بطور صحافی انویسٹیگیشن کرنا اور اس پہ ریسرچ کرنا اور پوری اپنے حلقے کی عوام کے سامنے حقائق رکھنا یہ میرا حق ہے, یہ میرا فرض ہے اور اس فرض کو ادا کرنا ہے مجھے کسی پارٹی سے بالاتر ہو کر. یعنی اگر میری محبت یا میری جو سپورٹ ہے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی بندہ عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے اور دوبارہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ان کے مینڈیٹ سے اسمبلی میں آ کے ان کے نام پہ ملنے والے ووٹوں کو اس طرح سے ضائع کر رہا ہو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہ کر رہا ہو اور جو قیادت ہو مرکزی قیادت ان کے سامنے نمبر بنانے کے لیے وہ وہاں سب سے پہلے پہنچ جائے اور ٹک ٹاک بھی بنا لے اور ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہو جائے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. بطور صحافی اس پر انویسٹیگیشن کرنا میرا حق ہے. کل میں نے یہ میسج دیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اس حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز وہاں پر چل رہی ہیں, کوئی بھی دوست علاقے سے جو اس وقت ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحبان کے قریب ہیں وہ مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. تو میجر غلام سرور صاحب کی کچھ ویڈیوز مجھ تک پہنچی ہیں
کہ وہ کمپین کر رہے ہیں اور 24 نومبر کے حوالے سے وہ تیاریوں میں مصروف ہیں. لیکن ایم این اے رائے حسن نواز صاحب، ایم پی اے وحید اصغر ڈوگر صاحب اور رائے مرتضیٰ اقبال صاحب، ان تینوں کی اب تک کوئی ایکٹیویٹی میں نے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دیکھی. اب جو میں نے فیکٹس اکٹھے کیے ہیں، جو میرا گاؤں ہے اس کے ساتھ آگے جو لنکڈ گاؤں ہیں وہاں سے وہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا کہ جو 26-14 ہے وہاں سے ایک بندہ جا رہا ہے، 24-14 سے 2 بندے جا رہے ہیں، 29-14 سے 2 بندے جا رہے ہیں، 30-14 سے 3 بندے جا رہے ہیں، 28-14 سے 1 بندہ جا رہا ہے، 34-14 جو میرا اپنا گاؤں ہے وہاں سے 13 بندے تیار ہیں. یعنی کہ 13 بندے وہ ہیں جن کے نام کنفرم کیے گئے اور لکھوائے گئے ہیں، اور 95-12 سے 7 بندے تقریباً وہاں سے بھی لکھوائے گئے ہیں. یہ 7 بندے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 100 گاؤں ہے وہاں پہ، اس پورے حلقے کے اندر تقریباً 100 گاؤں بنتا ہے، اور اگر آپ ایک گاؤں سے جو ایوریج سامنے آ رہی ہے 1-2 بندے کی، اگر حساب سے آپ لگائیں، اگر ایک گاؤں سے 2 بندے آپ نکالتے ہیں تو یہ 600 بندہ بنتا ہے. جبکہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی طرف سے جو ٹارگٹ دیے گئے تھے وہ ایم این ایز کو 10,000 کا ٹارگٹ تھا اور ایم پی ایز کو 5,000 کا ٹارگٹ تھا. اب یہاں پر اگر ہم ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں فگر کو، تو ایم این اے صاحب رائے حسن نواز صاحب ان کے ذمہ 10,000 بندہ، 5,000 وحید اصغر ڈوگر صاحب کے ذمہ، 5,000 میجر غلام سرور صاحب کے ذمہ، 5,000 رائے مرتضیٰ اقبال صاحب کے ذمہ. اب ایک ایم این اے صاحب کے 10,000 اور تینوں ایم پی اے صاحبان کے 15,000، کولیکٹیو یہ بنتا ہے فگر 25,000 کا. یہ 25,000 کا ٹارگٹ ان کو لیڈرشپ کی طرف سے دیا گیا ہے، بشرا بی بی کی طرف سے دیا گیا ہے، مطلب عمران خان صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے. لیکن جو اس وقت رپورٹ ہمارے سامنے پڑی ہے یہ تو انفارچونیٹلی اس طرح تو یہ 500-600 بندے نکالنے میں کامیاب ہوں گے. اور ہر بار اگر میں چونکہ خود کوریج کرنے جاتا ہوں جلسوں کو، تو کئی جلسوں میں نے رائے صاحب کے انٹرویو بھی کیے ہیں، بلکہ رائے صاحبان کے انٹرویو کیے ہیں، رائے حسن نواز صاحب کے کیے ہیں، رائے مرتضیٰ اقبال صاحب کے کیے ہیں، میجر صاحب کے ساتھ کسی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. تو وہ تو پہنچتے ہیں، لیکن کیا اپنے ساتھ ایک ایسے وقت میں جب خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے اور ان کی رہائی کے لیے اہم ترین کال دی گئی ہے، اور وہاں پر آپ کے ساتھ اگر 50-100 بندہ آپ لے کر جاتے ہیں، اور ایسے حلقے میں جہاں سے آپ نے تقریباً، یہ میں نے کل جو آپ کو بتایا تھے ووٹ 2.5 لاکھ، یہ صرف 3 بندوں کے تھے. اس میں وحید اصغر ڈوگر صاحب کے ووٹ شامل نہیں تھے، اس میں رائے حسن نواز صاحب، غلام سرور صاحب اور رائے مرتضیٰ اقبال صاحب، ان تینوں کے میں نے ٹوٹل ووٹ کر کے آپ کو بتایا تھا تقریباً 2.5 لاکھ بنتے ہیں. اگر 2.5 لاکھ ووٹ لینے کے بعد بھی آپ 500 بندہ لے کر جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ کوئی اخلاص نہیں ہے، مخلصی نہیں ہے. اس پر سوالیہ نشان بنتے ہیں، اور ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بھی سوالیہ نشان بنتے ہیں. اور ساہیوال کی جو اوورال میں نے پرفارمنس پتہ کروائی ہے وہاں پر شاندار کام چل رہا ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین بھی ہو رہی ہے. اور اس حلقے میں یعنی رائے صاحب اور میجر صاحب والے حلقے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گاڑیاں آپ اپنی ارینج کریں، پٹرول آپ کو ہم دیں گے. تو رائے صاحبان اور میجر صاحب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ حضور جب الیکشن تھا تو آپ گاڑیاں بھی دیتے تھے، پٹرول بھی دیتے تھے. کیونکہ آپ کو ووٹ پڑنا تھا. تو خدا کے لیے یہ وقت عمران خان صاحب کے ساتھ اخلاص دکھانے کا ہے، مخلصی دکھانے کا ہے. تو ان کے لیے تھوڑا سا خرچہ کر لیں، کوئی بات نہیں. خان صاحب ایک درویش آدمی ہے، ملنگ آدمی ہے، تو اس نے ویسے بھی یہ جنگ اپنے لیے کوئی نہیں چھیڑی ہوئی، نہ اس کے بچے سیاست میں آئیں گے، نہ آپ کے اوپر قاسم اور سلمان حکومت کریں گے. یہ یاد رکھیے گا عمران خان صاحب کی زندگی تک پاکستان تحریک انصاف کے وہ چیئرمین ہیں، ان کے بعد یقینی طور پر نہ قاسم آئے گا نہ سلمان آئے گا. تو ایسے بندے کے ساتھ اس طرح کرنا یہ بالکل جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اگر اس پر مزید ایکٹیویٹی تیز نہیں کی جاتی اور کام نہیں کیا جاتا تو پھر اگلے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب تمام ایم این ایز کو حکم تھا کہ روپوش ہو جائیں تو ہمارے ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب کہاں تھے. ٹھیک ہے جی، تو انتظار کیجیے اگلے ویلوگ کا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.